اب تھوڑا سا بامحاورہ ترجمہ اور تشریح کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کو بھی احکامات دیے گئے، ان کو بھی ہدایات دی گئیں۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو بھی مددگار بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا، تو ہم نے کہا جاؤ، إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ، اس قوم کی طرف، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، قوم فرعون کی طرف کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، آخر کار ہم نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی قوم نہیں مان رہی تو دیکھیں انبیاء آئے، اپنی قوموں کی طرف آئے اور ان کو آ کر اللہ کا پیغام سنایا، حالانکہ ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھی ان کا مددگار بنایا۔ اس کے باوجود قوم کا رویہ کیا تھا؟ قوم نے کس طریقے سے ان کی بات کو مسترد کر دیا، تو پھر قوم کا انجام کیا ہوا؟ یہ قوم فرعون کو آخر کار ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ آگے فرمایا وقوم نوح، اور قوم نوح کو بھی ہم نے غرق کر دیا۔ یہی حال ہم نے قوم نوح کا بھی کیا۔ لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، عبرت بنا دیا۔ وہ مٹ گئے، وہ ختم ہو گئے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو کہا یہ تو دنیا میں انجام ہوا، آخرت کا انجام کیا ہوگا؟ ہمیشہ کی جہنم ہوگی، دردناک عذاب ان کو ملے گا۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور قوم عاد کو، قوم سمود کو، اور کنویں والے، اور ان کے بعد کئی گروہ آئے، کئی قومیں آئیں، وہ سب کے سب ان میں سے اکثر کو، بہت سوں کو ہم نے تباہ کر دیا، وہ سب تباہ ہو گئے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ہر ایک کو ہم نے بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا۔ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے ٹیچرز بھیجے، ہم نے سلیبس بھیجا، ہم نے ان کو سب بتا دیا۔ انبیاء آئے، انہوں نے کھول کھول کے بتایا، انہوں نے نصیحت کی، انہوں نے دلائل سے سمجھایا، مثالوں سے بیان کیا، لیکن قومیں ہٹ دھرم تھیں، ضدی تھیں۔ یہ 1,24,000 وکیل آئے، وہ جرح کرتے رہے، وہ بتاتے رہے، جج دیکھتا رہا، قومیں بحث کرتی رہیں، تکرار کرتی رہیں، مذاق اڑاتی رہیں، تنگ کرتی رہیں، اپنی مستی میں مست رہیں، گناہوں کے سمندر میں غرق رہیں۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کو غارت کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، یہ لوگ اہل مکہ اس بستی کے پاس آتے جاتے ہیں جن پر بری طرح کی بارش برسائی گئی۔ اور یہ بستی کیا ہے؟ وہ قوم لوط کی بستیاں ہیں، سدوم اور عمورہ کی، کہ قریش تجارتی سفر پر جاتے ہوئے ان ملک کے شام کی بستیوں سے گزرتے، ان کے کھنڈرات دیکھتے۔ تو کہا کہ یہ لوگ جاتے ہیں، دیکھ کر نہیں دیکھتے، عبرت کی نظر سے نہیں دیکھتے، کہ اگر دل کی آنکھیں کھول کر دیکھتے، ان کا انجام دیکھتے تو آج انہیں سمجھ آ جاتی۔ افلم یکونوا یرونہا،
کیا یہ پھر بھی اسے نہیں دیکھتے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ وہ دوبارہ اٹھنے پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ تو پورا قرآن پاک لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کر کے رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف دھمکی نہیں دی، اللہ نے صرف وار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ایک چیز بتاتے ہیں کہ دیکھو ایسا کرتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان اقوام کو ہمارے سامنے کرتے ہیں، بار بار یہ قومیں اللہ تعالیٰ ان کے انجام ہمارے سامنے کرتے ہیں کہ اے انسان ابھی تیرے پاس وقت ہے، تجھ پہ بھی یہ عذاب آ سکتے ہیں۔ اور اللہ نے اس دور میں ہمیں دکھا دیا کہ ایک چھوٹا سا وائرس آیا اور کس طریقے سے دنیا اس کے آگے بے بس ہو گئی۔ تو کہا یہ اللہ ہے، یہ اس کی قوت ہے، یہ اس کی طاقت ہے، اور ہر چیز کن فیکون کی منتظر ہے۔ جب رب چاہیں گے، جب وہ رب العالمین، جب وہ رب کریم، جب رب رحیم چاہیں گے تو اس وائرس کو ختم کر دیں گے۔ اے انسان تو سبق سیکھ، تو نے کیا کرنا ہے، ایک اللہ سے تعلق بنا لے، تو ساری کائنات تیرے قدموں میں ہے، تو ہر چیز چھوٹی ہو جائے گی۔ نہ یہ وائرس کچھ ہے، نہ یہ زندگی کچھ ہے، نہ یہ صحت کچھ ہے، نہ یہ اولاد کچھ ہے، نہ بڑے گھر کچھ ہیں، نہ سٹیٹس کچھ ہے، نہ ڈگریاں کچھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو بے بس کرنا چاہتا ہے تو چھوٹی سی کسی چیز کے آگے اس کو بے بس کر دیتا ہے۔ تو اللہ دکھاتے ہیں کہ ساری قوتیں، ساری طاقتیں، سارا اقتدار، سارا اختیار، کل کائنات کی بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے۔ اے انسان تیرا عقل کچھ نہیں، تو کچھ نہیں۔ تو کہا کہ ان چیزوں سے سبق حاصل کرو، یہ بہت بڑے بڑے میسیجز ہیں، بہت بڑے بڑے پیغام ہیں، آج وقت ہے کہ اللہ سے تعلق بنا لو۔ کہا یہ دیکھ کر اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اصل چیز کیا ہے کہ ایمان بالآخرت نہیں، اللہ کی عدالت میں جانے کا یقین نہیں، دوبارہ اٹھنے کا یقین ہی نہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، دیکھتے ہی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ تو وہ کہا کرتے تھے کہ کسی سردار کو بھیجا جاتا، کسی پیسے والے کو بھیجا جاتا، کسی قوت والے کو بھیجا جاتا، یہ تو نبی امی ہیں جو دنیا کے حساب سے پڑھے لکھے نہیں، جو یتیم ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں۔ تو مذاق اڑاتے کہ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ اور کہا کرتے تھے کہ یہ مکہ اور طائف کی دو بستیوں میں سے اللہ نے کسی سردار کو کیوں نہیں چنا؟ تو کہا یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی چوائس ہے کہ وہ جس کو چاہے اتنا بڑا اعزاز بخشے کہ اس کو محبوب بنا دے، محبوب ترین ہستی بنا دے۔ محبوب رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا کہ آپ کو اللہ نے چنا۔ ان کاد لیضلنا، وہ کہتے تھے کہ یہ تو واقعتاً تل گئے تھے، لیضلنا عن آلہتنا، کہ ہمارے معبودوں سے ہمیں بھٹکا دیتے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اپنے ان بتوں کی، ان معبودوں کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں وہ ان قریب جان لیں گے، حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، من اضل سبیلا، کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا، صراط مستقیم سے بھٹک گیا، اپنی منزل ہی کھو دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، خواہش نفس کی پیروی نہ کرو۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں۔ رب کا کلام آپ کی زبان پہ جاری ہوتا ہے، اور جب موتیوں کی صورت میں ڈھلتا ہے تو کبھی وہ قرآن پاک بن جاتا ہے اور کبھی وہ احادیث طیبہ کے الفاظ ہوتے ہیں۔
ارأیتا، کیا آپ نے اس شخص کے حال پہ غور کیا، من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ آج ہم کہیں کہ جی ہم تو یا علی کے نعرے نہیں لگاتے، ہم تو قبروں پہ سجدہ نہیں کرتے، تو اللہ نے فرمایا کہ سب سے بری چیز کیا ہے، سب سے برا معبود کیا ہے، وہ خواہش نفس ہے۔ کہ صراط مستقیم کا راہی چلتے ہوئے ایک طرف اللہ ہے، دو راہیں ہیں، چوراہے ہیں، ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف خواہش نفس ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم چلتے ہوئے مسافر ہم کس چیز کو ایڈاپٹ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں، ان اخوف ما اتخوف علی امتی الہوى وطول الامل، کہ میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں، خواہش نفس اور لمبی امیدیں۔ بدترین معبود کیا ہے، وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، تو اپنا علاج کرنا ہے، اور یہ سب سے مشکل کام ہے کہ نہنگو اژدہا، چیتے کو گر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ ایک طرف رب کا حکم ہے اور دوسری طرف نفس کی خواہش ہے، تو اب ہم کیا کرتے ہیں، جس کی مانیں گے، رب کی مانیں گے تو رب معبود ہوا، نفس کی مانیں گے تو نفس معبود ہوا۔ تو کہا جس نے اپنے دل کو، اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو، اپنی انا کو معبود بنا لیا، کیا دیکھا تم نے اس کو؟ فرمایا قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بدترین اعمال کیا ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ سمجھتے ہیں اچھا کر رہے ہیں جبکہ کیا ہے، وہ اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے نفس کے گھوڑے کو، ہم اپنے نفس کے گھوڑے کی لگام اپنے رب کو تھما دیں، اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ایک طرف رب کا حکم ہو اور دوسری طرف ہماری خواہش نفس، تو ہم اپنی خواہش نفس کو دبا کر، اپنی ایگو کو، اپنی مرضی کو دبا کر ہم رب کا حکم مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوداگر بتا دیے، اللہ نے صرف تھیوری نہیں دی، جنہوں نے اس کو پریکٹیکل میں ڈھالا۔ تو حضرت ابراہیم کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پہ ٹیسٹ لیا گیا، امتحان لیا گیا، ان کی جان کا، ان کی خواہش کا، ان کے والدین کا، ہر طرف محبتیں بکھری ہوئی تھیں، خواہشات بکھری ہوئی تھیں، اور ہر بار وہ صراط مستقیم پر دوڑتے چلے گئے اور ہر خواہش کو کچل دیا، ہر تمنا کو ختم کر دیا، ایون کہ سب سے بڑا ٹیسٹ لیا گیا اولاد کا، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت کو فتنہ بنا دیا۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد بہت بڑی آزمائش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مال کی محبت کو بھی انہوں نے ختم کیا، اور اولاد کی محبت کو، کہ اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلا دی، رب کے حکم کو مانا۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا علاج کریں۔ یہ اللہ نے ایک پیمانہ دے دیا کہ مالک کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، تو اپنی ذات کے گرد چکر نہیں لگانے، گھومنا نہیں ہے۔ تو پیمانہ دیکھیں، پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ فرق ہوگا تو نتیجہ بھی فرق ہوگا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کو سمجھائیں گے جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا؟ ام تحسبوا، یا آپ کا خیال ہے، ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کہ ان میں سے اکثر سنتے یا عقل رکھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں۔ اللہ نے ان کو آنر دی، اشرف المخلوقات بنایا، مسجود ملائک بنا دیا، اعلیٰ علیین میں سے بنا دیا، لیکن یہ اسفل سافلین میں ہو گئے،
جب رب کی نہیں مانی۔ تو کہا اللہ کا کلام نہ ماننے والے، آپ کی بات نہ سننے والے، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بہترین بندیاں بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بہترین مسلمان بندیاں، عبادت گزار بندیاں بنائے، اور قرآن پاک سے ہمارا ایسا تعلق بنائے کہ دنیا میں بھی ہم اس کی مان کے چلیں، اور آخرت میں یہ ہمارا بہترین ساتھی ہو۔ اللہ ہم سب کی دنیا آخرت کامیاب اور شاندار کر دیں، اللہ اس وائرس کو ختم کر دیں، اور اللہ دنیا آخرت کی آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، برائیوں سے، برے انجام سے اللہ ہم سب کو بچائے، اور اللہ ہم سب کی اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔